السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، اگر آپ کو بتایا جائے کہ آج کی دنیا میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ دراصل جیتنے کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کے لیے لڑی جا رہی ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا واقعی ہر جنگ کا مقصد دشمن کو ختم کرنا ہوتا ہے، یا پھر کچھ جنگیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ دشمن زندہ رہے مگر محدود رہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسے ہی سوال کرنے کی طرف لے جائے گی جس کا جواب جاننا آسان نہیں مگر ضروری ہے۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو آپ کے ذہن کو ہلا سکتی ہے، آپ کے نظریات کو چیلنج کر سکتی ہے اور آپ کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ محترم سامعین، ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں اور پھر ایک فریق جیتا ہے اور دوسرا ہار جاتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا۔ آج کی جنگیں فیصلہ کن نہیں رہی۔ آج کی جنگیں نامکمل رک جاتی ہیں، چند دن، چند ہفتے یا چند مہینے، اور پھر اچانک ایک سیز فائر اور دنیا کہتی ہے کہ شکر ہے جنگ رک گئی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہوئی یا صرف اسے پش کر دیا گیا؟ محترم سامعین، نوآبادیاتی دور کے بعد دنیا بدل گئی۔ پہلے جنگیں میدان جنگ میں ختم ہوتی تھی، لیکن اب جنگیں میزوں پر ختم ہوتی ہیں، اور ان میزوں پر بیٹھی ہیں عالمی طاقتیں، بڑے مالیاتی ادارے اور بین الاقوامی تنظیمیں۔ سامعین، یہی وہ طاقتیں ہیں جو جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی سب کچھ جانتی ہیں اور جنگ ختم ہونے کا وقت بھی طے کرتی ہیں۔ محترم سامعین، یہ سوال بہت اہم ہے کہ ان اداروں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر اچانک یہی طاقتیں مصالحت کار کیوں بن جاتی ہیں؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا منظم نظام؟ سامعین مکرم، اب بات کرتے ہیں اس جنگ کی جس پر آج پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ ایک طرف ایران اور دوسری طرف اسرائیل، دونوں خود کو حق پر سمجھتے ہیں، دونوں اپنے بیانیے میں بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی جنگ ہو یا امن، عدل برقرار
پھر فیصلہ کن جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یعنی آ جاتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انصاف واقعی برابر ہے؟ ایران جیسے ممالک اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عالمی ادارے مکمل آزاد نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کے اثر میں ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ الزام ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اسلام ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے، یعنی عدل ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، دنیا میں کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کمزور اقوام کو دیر سے مدد ملتی ہے اور طاقتور اقوام کے فیصلے تیز ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا کرتی ہے، اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا عالمی ادارے واقعی غیر جانبدار ہیں یا وہ ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں جہاں طاقت فیصلہ کرتی ہے؟ پیارے دوستو، کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیصلے کون کرتا ہے، کس کے حق میں کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ پیارے دوستو، عالمی ادارے ہر جگہ یکساں کردار ادا نہیں کرتے۔ طاقتور ممالک کا اثر محسوس کیا جاتا ہے، انصاف کا تصور بعض اوقات متوازن نہیں لگتا اور اعتماد کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالمی نظام اتنا پیچیدہ ہے تو پھر چھوٹے ممالک یا کمزور اقوام کو مستقل کیا ہے؟ پیارے دوستو، اب ہم ایک نہایت حساس اور گہرے موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر دنیا میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ ایران کا کردار آخر کیا ہے۔ کیا وہ واقعی مزاحمت کا محور ہے یا یہ صرف ایک بیانیہ ہے جس کے ذریعے اس کی پوزیشن برقرار رکھی جا رہی ہے؟ پیارے دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ملک اپنے دشمن کے خلاف کھڑا بھی ہو اور اس دشمن کے ساتھ غیر مرئی توازن بھی برقرار رکھے؟ پیارے دوستو، ایران خود کو مظلوموں کا حامی، اسرائیل اور مغرب کے خلاف مزاحمت کی علامت اور ایک مضبوط نظریاتی ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے بیانیہ میں جذبات، طاقت اور مزاحمت سب واضح نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا بیانیہ اور عمل ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران براہ راست جنگ کی بجائے پراکسیز کے ذریعے اثر رکھتا ہے اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھتا ہے۔ سامعین، پراکسی جنگوں میں اکثر طاقت براہ راست میدان میں نہیں آتی بلکہ اس میں مختلف گروہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جہاں براہ راست تصادم سے بچا جاتا ہے مگر اثر برقرار رکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام ہمیں سچائی اور حکمت دونوں کا درس دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ایران واقعی مکمل طور پر اسرائیل کے خلاف ہوتا تو پھر اس کی حکمت عملی زیادہ فیصلہ کن کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایران اپنی پوزیشن برقرار رکھنا چاہتا ہے مگر خطے کو مکمل جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتا؟ دنیا میں بعض اوقات مکمل جنگ خطرناک ہوتی ہے اور مکمل امن بھی ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایران خود کو مزاحمت کا محور پیش کرتا ہے، اس کی حکمت عملی پیچیدہ ہے، اس کے بیانیہ اور عمل میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر دشمنی واقعی موجود ہے تو پھر فیصلہ کن نتیجہ کیوں نہیں آتا؟ پیارے دوستو، سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر وہی ہمیں حقیقت کی طرف لے جاتا ہے اور حقیقت ہمیشہ خاموش نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، اب ہم اس پوری بحث کے سب سے اہم اور دردناک پہلو پر آتے ہیں کہ جنگوں کا اصل نقصان کون اٹھاتا ہے۔ طاقتور ممالک میزوں پر فیصلے کرتے ہیں لیکن میدان میں قیمت ہمیشہ عام انسان ادا کرتا ہے۔ غزہ میں گھر تباہ ہوئے، بچے شہید ہوئے، خاندان برباد ہوئے اور یہ سب دنیا کے سامنے ہوتا ہے، پھر بھی مکمل انصاف نظر نہیں آتا۔ اسی طرح لبنان اور خطے کے دوسرے علاقوں میں کشیدگیاں، بمباری اور عدم استحکام، یہ سب عام لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اگر بڑی طاقتیں اور علاقائی قوتیں موجود ہیں تو پھر عام انسان کیوں متاثر ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، دنیا میں طاقت ہمیشہ برابر نہیں ہوتی۔ کچھ ممالک زیادہ طاقت رکھتے ہیں، زیادہ اثر رکھتے ہیں اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگ ان فیصلوں کے نتائج بھگتتے ہیں۔ اسلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت اتنی عظیم ہے۔ سامعین مکرم، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگوں کے ذریعے واقعی امن حاصل کیا جا سکتا ہے یا یہ صرف مزید مسائل کو جنم دیتی ہیں؟ پیارے دوستو، اس بحث میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ ایران کا بیانیہ غزہ اور مظلوموں کے لیے کیا تبدیلی لاتا ہے؟ کیا صرف بیانیہ کافی ہے یا عملی اقدامات بھی ضروری ہیں؟ پیارے دوستو، کسی بھی تنازع کا حل صرف جذبات سے نہیں نکلتا بلکہ عملی اقدامات سے نکلتا ہے۔ عام انسان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے طاقتور فیصلے کر